نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ کو اس کائنات میں جو سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں وہ پیغمبر ہیں، اور ان پیغمبروں کو بھی جس چیز کے لیے اللہ نے استعمال کیا، یعنی جس چیز پر اللہ نے اپنے پیغمبروں تک کو قربان کر دیا، وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو آج باقی نہیں ہیں، انتقال فرما چکے، اور سب اپنے وقت پر اپنا کام کر چکے، لیکن ان سے زیادہ اہم چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ کاش اس کو میں بھی سمجھ لوں، کاش اس کو ہم سب سمجھ لیں۔ اللہ کا دین اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند، اور پھر اللہ کو اپنے بندوں میں وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے اس دین کی فکر رکھتے ہیں۔ یہ نشستیں، یہ بیٹھنا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کے دین کی فکر میں ہم بیٹھیں۔ یہ دین میرے مزاج کا حصہ کیسے بنے، میری فہم کے اندر دین کیسے اترے، کس طرح میرے اندر جذبہ پیدا ہو کہ میں اللہ پر قربان ہونا چاہوں، کس طرح میرے اندر جذبہ پیدا ہو کہ میں دین سے اپنا تعلق مزید مضبوط کروں، کہ کس طرح میری فکر کا ہر مرکز دین ہو۔ ہماری فکر کا مرکز گھر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، کمائی ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، انکم کو بڑھانا ہوتا ہے، دوسرے کام ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سوچوں کا مرکز ہے، اسی کے لیے ہم میٹنگز بھی کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم بزنس بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، ساری کوششیں کاوشیں کرتے ہیں۔ جو رموز زندگی گزارنے کے لیے ہم یہ سارے امور کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین بھی بس اسی چیز میں لگی ہوتی ہیں، اور اصل جو ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا ہے وہ اللہ کے دین کی پرچار ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہے۔ یہ فکر ہماری زندگی کا مقصد ہے، ایک رسمی بیان نہیں ہے، ایک رسمی بیٹھک نہیں ہے کہ جی بس بیٹھتے ہیں تو چلو بیٹھا کرو۔ یہ اس کا اصل مقصد اور منشا یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین سے تعلق حاصل کرے، تو اس کی سوچوں، اسی کے لیے کچھ دیر کا ذکر بتاتے ہیں، اسی کے لیے تلاوت قرآن کی اہمیت بتاتے ہیں، اسی کے لیے نماز پڑھنا، مسجد میں جڑنا، اسی کے لیے دین پہ خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، حج پہ جانا، سب اس کے لیے ہے کہ میرا آپ کا ربط و رابطہ اللہ کے دین سے ہو، صرف ظاہری نہ ہو بلکہ دماغی ہو، قلبی ہو، کہ ہمارا جو سوچوں کا محور اللہ کا دین بن جائے۔ چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ محمود غزنوی نے جب ہندوستان پہ حملے کیے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سی باتیں تھیں۔ ان میں ایک بات اللہ کے دین کا اعلاء تھا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنا۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فرض ہوا ہے۔ یہاں تو اعلاء کلمت اللہ اپنے نفس میں نہیں ہو رہا، اپنی ذات میں اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہو رہا۔ کاش اللہ یہ میرے دل میں سمجھ سکوں، اس کو آپ کو سمجھا سکوں کہ قلب میں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، یعنی اللہ کی فکر سب سے اونچی ہو جائے، دنیاوی فکروں جھنجھٹوں سے بڑھ کر اللہ کی فکر ہو۔ ہر مومن کے لیے روا یہی ہے کہ اس کی سب سے بڑی فکر اللہ کی ذات ہو، اللہ کا تعلق ہو۔ میں ڈر لگتا ہے کہ میری بات فلسفہ نہ بن جائے، ورنہ میں اسی کے اوپر اور بات کرتا، مثال پہ نہ جاتا۔ تو بات یہ ہے، محمود غزنوی اور اس طرح کے لوگ یہ ہندوستان میں محمد ابن قاسم آئے، وہ صرف اس بچی کو چھڑوانے نہیں آئے تھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے تھے کہ اعلاء کلمت اللہ پہلے اپنے جان میں، جسم میں، زندگی میں، افکار میں گونجتا ہے،
اور پھر یہ دوسروں پہ حکومت کرتا ہے۔ محمود غزنوی کو یہاں ہندوستان سے جو خطوط لکھے گئے وہ ایسے تھے کہ تجار حضرات خط لکھتے تھے کہ یہاں جو ہندو پنڈت اور ہندو بادشاہ ہیں ان کا ظلم ہمارے ساتھ اور ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو محمود غزنوی نے کئی راجاؤں کو یہاں پر خط لکھے کہ تم اپنا ظلم و ستم بند کرو، تمہاری عوام غزنی رجوع کر رہی ہے اور ایسا ایسا ایسا۔ لیکن ظاہری بات ہے جس پہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے وہ ہٹتا نہیں۔ تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، مگر ایک دو واقعات جو مجھے اچھے سے ازبر ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب ہندوستان میں سومناتھ کا مندر یہ مرکزی مندر تھا، یعنی ہندوؤں کے کچھ 17 مندر جو مرکزی ہیں، ان سب 17 مندروں کے اندر ایک مندر ہے جو ان سب کا بھی مرکزی مندر ہے، جو کہ سومناتھ تھا۔ اور یہ سومناتھ کے اوپر محمود غزنوی نے بہت حملے کیے، مگر چونکہ وہ ہندوؤں کا مرکز تھا تو جمعیت اتنی آ جاتی تھی کہ لوگ محمود غزنوی مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو جیسے مسلمانوں کا مرکز کعبۃ اللہ ہے تو ہندوؤں کا مرکز یہ سومناتھ تھا۔ تو محمود غزنوی بڑا پریشان ہوا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بزرگ شیخ ابو الحسن ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس، جس کا مقصد یہ ہے کہ میں ہندوستان پہ حملہ کر رہا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں وہاں کے لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلاؤں اور بتوں کو توڑوں، اور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی نے اپنا ایک عبا دیا، اور عبا دینے کے بعد فرمایا کہ جب موقع ملے تو میں سمجھ میں آئے کہ اب تم فتح یاب نہیں ہو سکتے تو اس خرقہ کو بچھانا اور اس کے اوپر نماز پڑھنا، پھر کہنا اے اللہ سے دعا کر، اے اللہ آپ کو اس خرقے کی قسم ہے، اس خرقے اور قمیض کو پہن کر اس اللہ والے نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرنے دیا، کبھی بھی کوئی گناہ ہونے نہیں دیا، کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، تو اے اللہ آپ اس خرقہ والے کا عمل اگر آپ کو پسند ہے تو اس عمل کے طفیل اے اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ یہ تم اللہ سے مانگنا اور دعا کرنا، یہ فتح کی دعا حضرت نے نہیں سکھائی، مانگنا اور دعا کرنا۔ ٹھیک ہے حضرت، اور یہ خرقہ لے کے تو حضرت کو جاتے وقت ایک اشرفیاں پیش کی کہ حضرت یہ آپ لے لیجئے، اور جو آپ کی خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، اس کو چلانے کا یہ انتظام ہو جائے گا۔ تو کہا کہ بیٹھو، تمہاری ضیافت تو ہم نے کی نہیں، تو گھر سے روٹی منگوائی، تو وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ محمود غزنوی اس کو چبا نہ سکا، کہا پانی مل جائے گا کہ اس میں بھگو؟ تو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت یہ روٹی آپ نے جو عطا فرمائی ہے یہ چبانے نہیں ہو رہی۔ فرمایا جیسے میری روٹی تم سے چبانے نہیں ہو رہی، ایسے ہی تمہارے دینار بھی مجھ سے چبانے نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کو لے جاؤ۔ محمود غزنوی سمجھ گئے کہ ان کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، کوئی غرض ہی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ایک شخص نے ایک چادر بنائی، اور چادر اتنی مہنگی تھی کہ اس زمانے میں معاملات تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ ناصر کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی بہترین سا کپڑا دے دو کندھے پہ ڈالنے والا۔ تو انہوں نے کپڑا دیا اور لے کے چلے گئے۔ امام صاحب نے کسی مجلس میں جانا تھا، اس کو پہن کر گئے، پھر واپس کرنے آیا، کہا قد ہلکتا نہیں، تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا، اتنا کمزور قسم کا رومال تم نے مجھے دیا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کی جو قمیض تھی وہ میرے اس رومال سے 10 گنا زیادہ مہنگی تھی۔ تو زمانے میں کپڑوں کا معاملہ ہوتا تھا، بڑا دیباج اور اس طرح کے کپڑے استعمال ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، بہت بات آگے نکل جائے گی۔
تو اس نے وہ کپڑا بنایا تو بادشاہ وقت کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کپڑا آپ کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو کہنا کہ یہ تو بڑا مہنگا ہے، میں تو نہیں لیتا بھی اتنا مہنگا، کہ اس سے سستا میرے ورے میں نہیں، مجھے نقصان ہے، میں نہیں لے سکتا، میں نہیں بیچ سکتا۔ وہ کپڑا لے کے واپس آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں آیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہوا ہے، میرا تو نقصان ہو گیا، اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ نہیں خرید رہا تو میں کس کو بیچوں گا؟ اس نے کہا ذرا کپڑا دکھاؤ۔ کپڑا دیکھا تو واقعی بڑا اچھا کپڑا تھا، کہا یہ میں خریدتا ہوں۔ حضرت نے وہ کپڑا خرید لیا۔ جب پتا چلا کہ بادشاہ ایک کپڑا خرید نہیں سکتا اور شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ کپڑا خرید لیا تو بڑے پریشان ہوئے۔ بادشاہ سلامت، کہا بھی یہ تو میری بدنامی ہوگی، بڑا برا ہو گیا، بھی جاؤ آپ ان سے جا کے بات کر کے آؤ، بھی یہ آپ نے مجھے بدنام کر دیا۔ تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت ذرا روکے، میں ایک دفعہ بیٹھا ہوں۔ چنانچہ جب شیخ عبد القادر کی مجلس میں آئے تو دیکھا کہ وہ کپڑا شیخ صاحب کو چھوٹا تھا، تو حضرت نے اس کپڑے کے نیچے استر لگوایا اس کو لمبا کرنے کے لیے، اور جو استر لگوایا وہ ٹاٹ کا لگوایا۔ جو استر لگوایا، جو کپڑا بڑھانے کے لیے کپڑا وہ ٹاٹ کا کپڑا استعمال کیا۔ ایک کوئی مخملی اور اتنا مہنگا کپڑا اور اس کے ساتھ دوسرا کپڑا استعمال نہیں، اس کے ساتھ ٹاٹ لگایا۔ تو وزیر واپس ہے اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کس بندے سے لڑنا چاہتے ہیں؟ اس کی نظر میں اتنا مہنگا کپڑا اور ٹاٹ، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جو اہمیت اس بڑے کپڑے کی وہی اہمیت اس ٹاٹ کی ہے۔ ان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی، دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی جب انسان اللہ کے دین میں جڑتا ہے، لگتا ہے۔ ناچی محمود غزنوی گئے ہیں اور جب انہوں نے حملہ کیا سومنات کے اوپر تو چاروں طرف سے ہندوؤں کا حملہ ہوا، تو اب جب گھمسان کا رن پڑا تو وجد میں آئے کہ اب کیا کریں، بڑے پریشان۔ تو خرقہ نکالا اور اس کو بچھایا، اس پہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فتح کی دعا کی۔ تو ایک آندھی چلی ہے جس آندھی نے ہندوؤں کو اوندھے منہ گرایا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جب سومنات کا مندر فتح ہوا، مندر کے اندر گئے تو جیسے یہ ہال ہے تو ایسے ہی ایک ہال بنا ہوا تھا، اور اس میں ان کا جو بت تھا وہ ہوا میں لٹکا ہوا تھا، یعنی نہ اس کے اوپر کوئی زنجیر تھی نہ نیچے کوئی زنجیر تھی، اور نہ دائیں سپورٹ تھی نہ بائیں، صرف ہوا میں معلق لٹکا ہوا ہے۔ تو سب لوگ حیران رہ گئے اور محمود غزنوی خود بھی ہل گئے کہ بھئی یہ تو انہوں نے اس کو خدا بنایا اور ان کا خدا تو ہوا میں معلق ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو مسلمان ورطہ حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، بڑا عجیب، بڑا پریشان کن کہ اگر یہ خدا نہیں ہے تو یہ لٹکا کیسے ہوا ہے؟ تو ہندوؤں کا عقیدہ تو چھوٹے سے توہم کے اوپر چل پڑتا ہے، لیکن مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن چیز یہ ایسی تھی کہ مسلمان بھی حیران رہ گئے، پریشان ہوئے۔ محمود غزنوی نے علماء کو بلایا کہ بھی یہ کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت ذرا ایک دیوار توڑوائیں۔ تو ایک طرف کی جب دیوار توڑوائی گئی تو بت نیچے گر گیا، تو اس کے اندر ایسی دھاتیں استعمال کی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ہوا میں معلق تھا، اور ساتھ اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے میکینزم بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ہوا میں معلق تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو خدائی قدرت ہے کہ یہ ہوا میں کوئی معلق شدہ چیز ہے۔ جیسے آپ اگر مدینہ شریف جائیں تو وہاں پر قریب میں وادی جن ہے، وادی جن کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں گاڑی کو نیوٹرل چھوڑ دو، وہ چلتے چلتے 120 کی سپیڈ میں جاتی ہے، آپ کو بریک لگانی پڑتی ہے، بند گاڑی نیوٹرل 120 کی سپیڈ پہ چلتی ہے اور چڑھائی کی طرف جاری ہوتی ہے۔ اور میں بھی گیا ہوں وہاں پر، 140 کی سپیڈ میں گاڑی جاری کریں، دیکھ لو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو من جانب اللہ کچھ دھاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر مادہ فوکسڈ کا ہوتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سب لوگ آئے کہ اس بت کو گرانے سے خیر محمود غزنوی نے اس بت کو توڑا، اور توڑنے کے بعد واپس آئے تو شیخ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے ملنے سے منع کر دیا۔ کبھی حضرت کیوں نہیں مل؟ کہ حضرت نے منع کیا ہے، محمود غزنوی آئے تو اس کو منع کر دینا۔ بڑے پریشان ہوئے، تکلیف میں کہ بھی یہ کیا ہے؟
کہ بھئی تمہارا حملے کا مقصد کیا تھا؟ یہ حملے کا مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ تم نے کیا اللہ کا کلمہ بلند کیا؟ بت توڑے اور یہ کیا وہ کیا۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، تم سے شکایت ہے، تم نے وہاں پر صرف 100 منات کی فتح مانگی، کاش اس وقت تم اللہ سے عالم کی فتح مانگ لیتے تو اللہ تم کو وہ بھی عطا فرما دیتے جو استقرار کے عالم میں جب تم نے اللہ کو پکارا تو اللہ سے بڑی چیز مانگنی چاہیے تھی، صرف چھوٹی سی چیز سے گزارا کیوں کیا؟ اور دوسرا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تم نے کیا کیا؟ وہاں پر مندر فتح کیا، مسلمانوں کو متعین کیا، اور آگے کچھ ایسا کرو کہ ہم سے ملاقات کر سکو۔ تو محمود غزنوی نے وہاں سے لے کے غزنی یعنی ایران تک محمود غزنوی نے ہر 10 کلومیٹر پہ ایک مسجد بنائی، اس میں ایک مکتب بنایا، اور اس میں ہر مکتب کے اندر علماء کو رکھا کہ جو ہندوؤں کو، مسلمانوں کو اور وہاں جتنے لوگ ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ اصل مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ۔ ہم تجارت کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، دین سے کنیکٹیویٹی بنانا ہے، دین سے اپنا جوڑ بنانا ہے۔ وہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، کہ ہم جو اللہ کی ضربیں لگتی تھی اور جو دل سے اللہ کی آوازیں آتی تھی، تہجدوں میں ہر گھر کی کھڑکیوں سے رونے کی آوازیں اور سسکیوں کی آوازیں ہوتی تھی۔ باپ دیکھ رہے میرے بچے سو رہے ہیں، باپ کو فکر نہیں، بچے دیکھ رہے ہیں باپ سو رہا ہے، باپ بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہی تربیت ہے اور یہی ہوتا ہے۔ جب بچوں کے سامنے باپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے روئے گا، ماں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے روئے گی، بچے پوچھیں گے کہ اماں کیوں رو رہی ہے، تو بتانے کے لیے کوئی ریزن ہوگی، کوئی بات ہوگی کہ بیٹا اللہ کے سامنے اللہ کا دین مانگنا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے دین کے لیے ہاتھ پھیلانے، کہ اللہ میری وجہ سے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دے، اللہ میری زبان سے، اللہ میرے روپے سے، اللہ میری کوششوں سے، اللہ میرے سفر سے، اللہ میری کاوشوں سے، اللہ میری اولاد سے دین کو 4 دانگے عالم میں پھیلا دے۔ آج میں ایک سفر میں تھا تو ہمارے استاد جی صاحب تھے، مفتی غلام محمد صاحب، بہت بڑے اللہ والے، پشاور میں مقیم ہیں۔ فرمایا کہ ہاں بھئی اذان دو، تو ایک طالب علم، سب لوگ دیکھ رہے ہیں اذان، ٹرین کے اندر اذان، کیا لوگ سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ شرم کرو، اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں تم کو شرم کیوں آ رہی؟ اللہ کا نام بلند کرنے میں تم کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اللہ کا نام بلند کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ اذان دینا اعلاء کلمت اللہ ہے، کسی کو دین کی دعوت دینا اعلاء کلمت اللہ ہے، لیکن یہ دوام جب ہوگا جب اندر فکر ہوگی، جب اندر یہاں فکر ہوگی نا، میں تو چلا جانا ہے۔ دیکھو 40 سال 45 سال آج اوسطاً عمر ہے، آج 40 سال 45 50 سال 55 سال خوش نصیب پار کرتے ہیں۔ ابھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، تقریباً 40% لوگ 60 سال کی دہائی پار نہیں کرتے، 40% لوگ 60% لوگ مر جاتے ہیں، صرف 40% لوگ پار کرتے ہیں 60 کی دہائی، اور پھر 70 کی دہائی میں ان 40% میں سے بھی آدھے رہ جاتے ہیں، اور پھر اس سے بھی آدھے رہ جاتے ہیں۔ اب ہم اس فضا میں کھڑے ہیں، 40 45 50 عمر ہو گئی، اب کائے کے منصوبے، اب تو قبر کے منصوبے ہیں جی، اب تو اللہ کے حضور حاضری کا منصوبہ ہے۔ گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، خون جوان ہے چلنا پھرنا آسان ہے، چل پھر سکتا ہے، وہ تو شیوہ پیغمبری۔ لیکن اگر اتنی بڑی عمر ہوگی، سفیدی آ چکی اور اس کے باوجود بھی دین کی فکر حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ حاصل نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ کا دین کسی طرح پھیلے، کوئی دین کا کام میں ایسا کروں کہ جس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس لیے نہیں کہ میرا صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے نہیں کہ مجھے ایصال ثواب ملے گا، اس لیے نہیں، اس لیے کہ میں اللہ کے دین کے لیے کچھ کروں، کہ اللہ کا دین اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو اس کے لیے میں کچھ حصہ ملاؤں، اپنے اوقات، اپنی فکر پہ تو کوئی خرچہ نہیں آتا، اپنی دعاؤں پہ کوئی خرچہ نہیں آتا،
اپنی کوششوں کاوشوں پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. ہم بڑا شرماتے ہیں کہ بھی ہم کسی کو بیان سننے کی دعوت کیسے دیں، مسجد میں آنے کی دعوت کیسے دیں. پردہ کرنے کا ہم کہیں گی، خاتون کہتی ہے میں پردہ کرنے کا کہوں گی تو اس کو آکورڈ فیل ہوگا، اور اس کو آکورڈ تو بعد میں فیل ہوگا، پہلے آپ کو آکورڈ فیل ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے اتنی سی بات کرنے کو تیار نہیں. موضوع ہی ہمارا یہ ہوتا ہے یہ لپسٹک کہاں سے آئی ہے، یہ کپڑے کہاں سے لیے، ہم تو شاپنگ وہاں سے کرتے ہیں، ہم نے تو شاپنگ یہاں سے کی، پچھلی مرتبہ اتنے کی تھی، اس مرتبہ اتنے کی، ابھی ہم نے تو وہاں سے شاپنگ کی. موضوع ہی ہمارا شاپنگ ہوتا ہے، موضوع ہمارا کپڑے ہوتا ہے، موضوع ہمارا گاڑی ہوتا ہے، موضوع ہمارا مکان ہوتا ہے، موضوع ہمارا سوسائٹیز ہوتی ہیں. ہماری آپس میں ملاقاتوں کا موضوع دین کتنا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بھئی اس کو شامل کیجئے، اس کو اپنے معاملات میں شامل کریں. دیندار لوگ، عام لوگوں کی تو میں کیا بات، جو دیندار داڑھی ٹوپی والے ان کو شرم آتی ہے کسی ہندو کو دعوت دیتے ہوئے اسلام کی، ان کو شرم آتی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لاتے ہوئے. ہم لوگوں کو شرم آتی ہے کسی کو نماز کا کہتے ہوئے، ہم لوگوں کو شرم آتی ہے کسی کو تلاوت قرآن کا کہتے ہوئے. ہمارے کئی ساتھی میں سافٹ ویئر ہاؤس چلاتے ہیں اپنا، لیکن کیا ہے وہ ماشاءاللہ اپنی سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر روزانہ تعلیم کرتے ہیں، روزانہ ان کی تعلیم ہوتی ہے. جی یہ کتاب ختم ہوگی میں کھپ گیا، یہ کتاب ختم ہو اب کون سی، یہ کتاب ختم ہوگی اب کون سی. اب ان کو کیا کتاب بتاؤں بھائی، اس کو دوبارہ سٹارٹ کرو. اب عوام الناس کے لیے کہنے لگے جی فلاں کتاب میں نے اپنے طور پہ پڑھی ہوئی ہے. بڑا حیران رہ گیا کہ ماشاءاللہ ایسی کتابیں پڑھی ہیں. کیا ہے 15 منٹ 20 منٹ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جب انسان فکر کرتا ہے اللہ پھر اوقات میں برکتیں بھی ڈالتے ہیں بہت سی چیزیں. تو بھی آج یہاں سے عزم کر کے اٹھیے، جو لوگ سن رہے ہیں آن لائن سن رہے ہیں جیسے عزم کریں کہ میں اللہ کے دین کے لیے کچھ کروں، کچھ چھوٹا سا کروں. کچھ چھوٹا سا چھوٹا نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت بہت بڑی ہے، بہت بڑی. یہ اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے، اگر اس میں ایک بلاک لگا تو وہ چھوٹا بلاک نہیں، وہ بہت بڑی مسجد کا ایک حصہ بن چکا. اس میں اگر کسی کے 10 روپے لگے ہوئے تو وہ بہت بڑا حصہ بن گیا. اتنی بڑی مسجد میں اگر میرا پیسہ لگا ہے، میرے کچھ لگا ہے، میری ایفرٹس لگے، میری دعائیں لگی، ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کچھ کریں. جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے فکر مندی دکھائیں. فکر مندی ہوگی تو پھر آگے چیزیں بڑھتی ہیں، اولاد میں کنورٹ ہوتی ہیں، مزاج کا حصہ بنتا ہے. وہ درد آپ کو جگاتا ہے تہجد کے لیے، وہ درد آپ کو مصلی پہ بٹھاتا ہے، وہ درد آپ کو قرآن کھلواتا ہے، وہ درد آپ سے دعائیں کرواتا ہے. تو یہ درد ہے، یہ حاصل ہوتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے اس پہ. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا